آخر سارے کے سارے علی افجر قلب، علی رجل علی قلب افجر، سب سے بدترین گناہگار شخص جیسے سارے لوگ ہو جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، سارے نیک ہو جاؤ تو کچھ نہیں سنوارو گے، سارے بدکار ہو جاؤ کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اور فرمایا اگر اول و آخر سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک زمین پر ایک میدان میں سارے اول و آخر جنوں ان سے اکٹھے ہو جائیں، سارے مانگنا شروع کر دیں، میں ہر کسی کی حاجت کو پورا کروں گا، اور ہر کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبول کر نکالنے کے بعد سمندر میں کمی ہوتی۔ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں تو اس کے ناکے میں کوئی قطرہ پانی کا شاید اٹک جائے، باہر تو کہیں لگنے والا اٹکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن مان لیا کہ وہ پوری کی پوری سوئی اپنے ساتھ پانی بھر کے لے آئے گی، کیا لائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ سارے لوگ اگر مانگنا شروع کر دیں سب کو میں دوں گا، سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبول کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی۔ اس رب کی رحمتوں کے خزانے اتنے بڑے ہیں، پھر گھبرانے والی کیا بات ہے، مانگنے میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مجبور کی، کون ہے جو مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو برائی، جو ظلم، جو زیادتی، جو پریشانی، جو مصیبت اس پر آتی ہے اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، فقیروں کے فقر کو، ناداروں کی ناداری کو، لاولدوں کی لاولدی کو۔ اولاد نہیں اولاد مانگیے، پیسہ نہیں دولت نہیں رزق مانگیے، صحت نہیں صحت مانگیے، اللہ سے کچھ بھی مانگیے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ انبیاء کرام مانگتے آئے، صحابہ کرام مانگتے آئے، لیکن مانگتے وقت اللہ کی ذات کے بارے میں آدمی کا دل اس کی طرف لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی نہیں مانتا جو زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، وَقَلْبُهُ لَاهٍ، اور اس کا دل غافل ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ روٹی دے، یا اللہ غریب ہوں، یا اللہ مسکین ہوں، اور زبان سے کہہ رہا ہے، اس کے دل تک اس کا اثر ہی نہیں گیا۔ وہ ایک زبان سے مشین چلا دیتا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، وہ میں نے نماز کے بعد مانگنی ہے، اس کا دل تک کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے دعا نکلے گی اللہ مانے گا، اور زبان سے نکل رہی ہے دل کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس آدمی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ چلے مانگتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلہ میں یہ ادب سکھلایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو، تمہیں اللہ سے اجابت کا، قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ دعا مانگیں گے جلد بازی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب تم اذا دعا احدکم فلا یعجل، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو جلد بازی سے کام نہ لے، کہے دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے تو اللہ کو بہت پکارا ہے، دن کو دعائیں مانگی، رات کو مانگی، میری تو سنی نہیں گئی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی دعا مانگے، پہلا کام یہ کہ اللہ اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لے۔ دعا خطا نہیں جاتی، دعا ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔
فرمایا دعا مانگو، اللہ چاہے گا تو اس دعا کو اسی وقت قبول کر لے گا۔ دعا قبول ہوگی، الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا۔ اور اگر اسی وقت اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، جو مانگا ہے وہ اللہ نہیں دیتا، تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے کوئی بلا دور کر دے گا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے روٹی دے، اللہ نے اگر اسی وقت روٹی دینا منظور نہیں فرمایا تو کوئی بیماری گھر میں آنے والی تھی، اللہ اس دعا کی برکت سے بیماری کو دور کر دے گا۔ اور اگر فوری طور پر دعا قبول نہیں ہوئی اور فوری طور پر اللہ نے کوئی بلا دور نہیں کی، تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر اجر و ثواب بنا کر آخرت میں اس کے لیے محفوظ کر دے گا۔ دعا خطا تو نہ گئی، یا اسی وقت مانی گئی، یا اس کے بجائے کوئی بلا دور ہو گئی، یا اللہ نے اجر و ثواب بنا کر اس کے نامہ اعمال میں اس کو محفوظ کر دیا۔ دعا ضائع نہیں جاتی، اور خاص طور پر اگر مظلوم دعا مانگے تو اللہ اس کو بہت قریب ہو کے سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ کے اور مظلوم کی دعا یا بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں دعا اس کے منہ سے نکلی، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا۔ اب مظلوم بجائے اس کے کہ بد دعائیں کرے، مظلوم کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا طائف کی وادی میں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، جبرائیل امین آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی ان شئت لأطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور طائف کی بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو ملیا میٹ کر دوں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ کر دے؟ نبی نے فرمایا نہیں، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو، میرے مرتبہ کو، میرے منصب نبوت کو جانتے ہی نہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، پہچانتے نہیں اس لیے ظلم کر رہے ہیں، پہچانتے نہیں اس لیے مارا۔ لوگوں نے ظلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، دیکھیں آج الحمدللہ طائف پورے کا پورا مسلمان۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور مانگنے کے لیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے راتوں کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے مانگو۔ اگر خفیہ طریقے سے اور گڑ گڑا کر مانگو گے، اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تو اپنے وہ مخلوق جو غیر انسانی مخلوقیں ہیں، چیونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ علم سکھلایا کہ دعائیں مانگو تو اس کے لیے کچھ آداب بتا دیے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو یہ کہو کہ میں بہت قریب ہوں، انی قریب، میں اے میرے نبی اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دیتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو بھی چاہیے، آیت 186، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر ایمان لائیں، میری ذات پر ایمان لائیں، میرے قبول کرنے پر، میرے استجابت پر ایمان رکھیں، میری ذات پر ایمان رکھیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ مجھ پر ایمان لائیں، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ جو میں کہتا ہوں وہ مانیں۔
اللہ کے کہے کو آپ مانیں، اللہ آپ کی مانیں گا. جب آپ نہیں مانیں گے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف پیرائے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور فرمایا کہ میں سنتا ہوں، میں مانتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم بھی میری مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بتائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعا کے آداب بتائے. اور اگر ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کی مانیں، اللہ آپ کی مانیں، جب آپ اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ پھر اس کی مرضی مانیں نہ مانیں. اپنے رزق کو حلال کریں، اپنے رزق کو حلال کریں، اللہ مانے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطب مطعمک تجب دعوتک، تم اپنا کھانا پینا پاک کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا. حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ عکاشہ کو مستجاب الدعا بنا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ اسی وقت قبول کیا کرتا تھا. ایک صحابی اور اٹھے، دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، ایک آدمی نے دعا کی قبولیت کا اللہ سے مانگا ہے، میں بھی کیوں نہ مانگ لوں. اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی مستجاب الدعا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، ایک دعا فوری طور پہ مانگی گئی، اللہ نے قبول فرمائی. اب یہ معاملہ چھوڑے. پھر ساتھ ہی سب لوگوں کے لیے مطلقاً ایک قانون بنا دیا اطب مطعمک، اپنی غذا، اپنی روزی، اپنا کھانا پینا حلال کرو تو جب دعوتک اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا داخل کرتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. 40 دن تک جس کا ایک لقمہ حرام ہے اور جس کی روزی روٹی کھانا پینا ہر شے حرام سے ہو، جس کی گاڑی کا پٹرول بھی حرام سے ہی جلتا ہو. ہمارے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہم اوپر کا پیسہ لیتے ہیں ہم کھاتے نہیں. کیا کرتے ہو؟ کہیں گے جی گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں جل جاتا ہے. اگر گاڑی میں اس حرام کے پیسے کا پٹرول نہ ڈالتے تو پھر کون سا ڈالنا پڑتا حلال کے پیسے کا؟ تو یہ گویا کہ آپ کے کام میں ہی آ رہا ہے. آپ گاڑی میں ڈالیے، آپ مکان اینٹ گاڑے پتھر کا مکان بنائیے، اپنے پیٹ میں ڈالیے، آپ کے استعمال میں آیا، آپ کے کھاتے میں آ گیا. اگر کھانا روزی حرام ہے، کھانا حلال نہیں، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا المومنون، اے ایمان والو پاکیزہ حلال کھاؤ. یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ حلال کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو بھی حلال کھانے کا وہی اور اسی انداز سے حکم دیا جس طرح کے رسولوں کو حکم دیا. اور یہ ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے سوائے طیب کے وہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اور پھر ساتھ ہی آپ نے ذکر فرمایا ثم ذکر الرجل یمد یدیہ الی السماء، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس اور اس کی غذا ساری حرام سے ہے. فأنى يستجاب لذلك، فرمایا کہ اس کی دعا، جس کی روزی، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا پہننا سب چیزیں حرام ہیں، أنى يستجاب لذلك، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ رزق حلال کیجئے،
جب مانگیے تو اللہ سے پورے یقین وثوق کے ساتھ مانگیے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ جب مانگیے تو دل کو حاضر کر کے دل سے مانگیے، زبانی ایسے رٹی رٹائی دعاؤں کو کرتے ہوئے نہ گزر جائیے، دل سے مانگیے اور کوشش کیجئے کہ ایسے وقت مانگے جو اوقات قبولیت کے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہو کے کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہو میں بخشوں؟ کیا کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو میں اس کا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی روٹی روزی مانگنے والا میں اسے روٹی روزی دوں؟ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیے، طواف کے دوران دعائیں مانگیے، سعی کے دوران دعائیں مانگیے، 2 رکعتیں طواف کی پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیے۔ اب عرفات اور منا میں تو سال میں 1 مرتبہ موقع آتا ہے حج کے موقع پر، اور بیت اللہ، صفا اور مروہ یہ تو سارا سال جب چاہیں آپ مانگیں، اور والدین اپنی اولاد کے لیے مانگیں، والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا مانگے، یہاں بیٹھا ہوا اپنے پاکستان کے، انڈیا کے دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس نے بندوں کو کہا ہے کہ تم دعائیں مانگو، مانگتے رہو، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعوت دی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے اور شریعت اسلام